اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، خدا کا غضب اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، آپ کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے برائی نقصان نہیں دے سکتی، اور آپ سے دشمنی بہت بڑی گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یہ حوض کوثر میں مجھ سے ملحق ہوں گے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پوری دنیا جہالت ہے سوائے علم کے، اور علم جہالت ہے سوائے عمل کے، اور عمل ریا ہے سوائے اخلاص کے، اور اخلاص کا مرحلہ بڑے خطرے میں ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنے انجام کو دیکھ لے۔ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے، جو اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی دنیا کے لیے کفالت کرتا ہے، جو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے تو خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ جس کا عمل اور علم، دوستی اور دشمنی، انجام دینا اور چھوڑنا، بولنا اور خاموشی، اور اس کا کردار اور گفتار صرف خدا کے لیے ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اگر سچ بولنا باعث ظاہری نقصان بھی ہو پھر بھی سچ بولنا تمہارے فائدے میں ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی مردانگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے دین میں فقیہ اور عالم نہ بن جائے، اپنی زندگی میں اعتدال اختیار نہ کرے، اس پر پیش آنے والے مشکل حالات میں صبر نہ کرے، اور اپنے بھائیوں کی تلخیوں کو میٹا نہ پائے۔ جنت کے دروازے کی گھنٹی کی آواز یا علی کیوں ہے؟ کسی کے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کے مالک کو پکارتا ہے، اگر گھر کے مالک کا کوئی خاص نام ہو تو مہمان اسی نام سے پکارتا ہے۔ اب چونکہ بہشت کا مالک اور وہاں کا مہماندار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس لیے جنت کے دروازے کی گھنٹی کی آواز
یا علی ہے، کیونکہ جو بھی جنت جاتا ہے وہ اسی خاندان کی ہدایت اور رہبری کے سائے میں ہی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔